تزکیہ نفس کے لیے خیالات کی پاکیزگی ضروری ہے۔ بے شک خیالات کو مکمل طور پر پاک رکھنا ہر انسان کے لیے ناممکن ہے، لیکن اگر کوئی برا خیال پیدا ہو تو اسے اپنے دل سے نکال دینا تو ہر انسان کے لیے ممکن ہے۔ مثلاً اگر کسی انسان کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں رشوت لوں، تو وہ اس کے متعلق سوچنا اور مختلف قسم کی تدابیر عمل میں لانا شروع نہ کر دے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اس خیال کو فوراً اپنے دل سے نکالنے کی کوشش شروع کر دے، ورنہ اس کا نقش دل پر مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور پھر اس خیال کا مٹانا سخت مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چلتے چلتے کہیں مال دیکھتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اس کو اٹھا لوں، تو صرف اس خیال کے آنے پر اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر اس خیال کے آنے پر وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں کس طرح اس مال کو حاصل کروں، تو اس کا یہ سوچنا اور تدبیریں کرنا یعنی اسکیمیں سوچنا اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور قابل گرفت ہے۔ غرض وہ خیال جو دل میں بیٹھ جاتا ہے اور جس کے سوچنے میں انسان لگ جاتا اور تدبیریں شروع کر دیتا ہے، اس کا محاسبہ ہوگا۔ ورنہ اگر کسی کو خیال آئے کہ میں چوری کروں اور وہ اس خیال کو فوراً اپنے دل سے نکال دے، تو وہ ایک نیکی کرتا ہے۔ سزا کا مستحق وہ اسی حالت میں ہوتا ہے جب وہ اس خیال پر قائم رہتا ہے۔ غرض تزکیہ نفس یعنی نفس کو پاک کرنے کی بنیاد انسانی قلب پر ہے، اور اس کی اہمیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ یوں بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ تندرست ہوتا ہے تو سارا جسم تندرست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، غور کے ساتھ سنو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ اسلام میں پاکیزگی اس کا نام نہیں کہ صرف زبان پر اچھی باتیں ہوں یا اعمال تو اچھے ہوں اور دل میں برائی ہو، بلکہ اسلام میں اصل پاکیزگی دل کی سمجھی جاتی ہے۔ جو انسان اپنے دل کے لحاظ سے پاکیزہ نہیں، وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہرگز پاک نہیں۔ ایک شخص اگر قطعاً کوئی گناہ نہ کرے مگر اس کے دل میں گناہ اور برائی سے الفت ہو اور گناہ کے ذکر میں اس کو لذت محسوس ہو، تو وہ نیک اور پاک نہیں کہلائے گا، جب تک کہ اس کے دل میں بھی یہ بات نہ ہو کہ اسے گناہوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کئی لوگ ایسے ہیں کہ عادت کے ماتحت انہیں غصہ آ جاتا ہے مگر گالی نہیں دیتے، لیکن دل میں لوگوں کو برے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بغض، کینہ، حسد، بخل اور غلط عقائد دل میں چھپا کر رکھے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پاکیزہ ہیں، بلکہ یہ کہیں گے کہ وہ اپنے گند کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ بس اسلام میں پاکیزگی دل کی ہے، اعمال اور زبان تو آلات اور ذرائع ہیں جن سے پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خواہ تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ اس کے بارے میں تمہارا محاسبہ کرے گا۔ یعنی دل کی حالت محاسبہ کے نیچے آتی ہے، اسی لیے دل کی پاکیزگی ضروری ہے جو تزکیہ نفس کا باعث بنتی ہے۔ تزکیہ نفس میں دو باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 ہے گناہ کو چھوڑنا، اور نمبر 2 ہے روحانیت میں ترقی کرنا۔ ترک گناہ کے لحاظ سے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آیت ابھی ہم نے اوپر دیکھی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 285، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم تم کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور آسمان و زمین اور کائنات کا
ذرہ ذرہ سب اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے، بس جس چیز کے لینے کی وہ اجازت دے صرف وہی تم لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو استعمال کرنے والا سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر روحانیت میں ترقی کرنا تھا۔ اس کے لیے فرمایا کہ سب کچھ ہمارا ہے اور ہمارے ہی ذریعہ سے ہر قسم کی خیر و برکت مل سکتی ہے، اس لیے جب تم ہمارے حکموں کی اطاعت کرو گے تو ہم تم کو اپنی مغفرت کے دامن میں لے لیں گے اور تمہیں ہمارا قرب حاصل ہوگا، جس کے نتیجے میں انسان کو تزکیہ نفس کا مقام حاصل ہوتا ہے۔